رمضان المبارک میں روزے داروں کے لیے بڑے ریلیف کا اقدام، یوٹیلیٹی سٹورز پر 7.5 ارب روپے کا رمضان ریلیف پیکج۔ ضرورت کی تمام اشیاء سستی ہو گئیں، 800 گرام 100 روپے، بیسن کھجور 50 روپے اور دودھ فی لیٹر کے پیک پر 30 روپے کم کر دیے گئے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر 7.5 ارب روپے کا رمضان ریلیف پیکج۔ رمضان پیکج کے تحت اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی ہے۔ چائے کی 800 گرام قیمت میں 100 روپے کی کمی، بیسن اور کھجور فی کلو 50 روپے سستی، دودھ کے فی لیٹر ٹیٹرا پیک قیمت میں 30 روپے کی کمی کر دی گئی ہے۔ دالیں اور چاول 25 روپے فی کلو تک سستے، کوکنگ آئل کی فی لیٹر قیمت میں 25 روپے کمی کی گئی ہے۔ مشروبات کی 800 ملی لیٹر بوتل کی قیمت میں 30 روپے کی کمی۔ BISP صارفین کے لیے چینی کی فی کلو قیمت 109 روپے برقرار ہے۔ گھی کی فی کلو قیمت 365 روپے برقرار رہے گی۔ آٹے کے 10 کلو تھیلے کی قیمت 648 روپے برقرار ہوگی۔ یوٹیلیٹی سٹورز نے رمضان پیکج کے تحت قیمتوں میں کمی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر رمضان ریلیف پیکج کا اطلاق 5 مارچ سے ہوگا۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر رمضان ریلیف پیکج چاند رات تک جاری رہے گا۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا احسن اقدام، مستحق افراد کے لیے نگہبان رمضان پیکج تقسیم کے آخری مراحل میں داخل۔ راشن مستحقین کی دہلیز تک پہنچایا جائے گا۔ راشن پیکٹ میں 2 کلو چینی، بیسن، چاول، گھی اور 10 کلو آٹا شامل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا احسن اقدام، فیصل آباد میں مستحق افراد کے لیے نگہبان رمضان پیکج کی تقسیم آخری مراحل میں داخل۔ کمشنر سلور سعید نے ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ کے ہمراہ راشن بیگز کی تیاری کا جائزہ لیا۔ کمشنر سلور سعید کا کہنا تھا کہ راشن پیکٹ میں 2 کلو چینی، بیسن، چاول، گھی اور 10 کلو آٹا شامل ہے۔ راشن بیگز کی تقسیم کے تمام مراحل کو ڈیجیٹلائز طریقے سے شفاف بنائیں گے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے رجسٹرڈ خواتین کی تصدیق کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ کمشنر نے بتایا کہ ماہ سیام میں 3.5 لاکھ مستحق گھرانوں کو راشن تقسیم کیا جائے گا۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں نگہبان رمضان پیکج کی تقسیم کے لیے تیاریاں، 7,000 سے زائد راشن کے تھیلے تیار کیے گئے ہیں۔ ضلع میں روزانہ کی بنیاد پر 3,000 راشن بیگ تیار کیے جائیں گے۔ راشن اسسٹنٹ کمشنرز کی نگرانی میں تقسیم ہوگا۔ راشن بیگ میں 10 کلو آٹا، 2 کلو چینی، 2 کلو چاول، گھی اور بیسن بھی شامل ہیں۔ ڈپٹی کمشنر محمد نعیم کا کہنا تھا کہ راشن مستحقین کی دہلیز تک پہنچایا جائے گا۔ جنگ میں ماہ رمضان کے حوالے سے راشن کی تقسیم کے لیے تیاریاں حتمی مراحل میں داخل۔ رمضان المبارک میں رجسٹرڈ افراد کو مفت راشن تقسیم کیا جائے گا۔ محکمہ ریونیو کا عملہ کلیدی کردار ادا کرے گا۔ ہر پٹوار سرکل میں پٹواری راشن تقسیم ٹیم کی قیادت کرے گا۔ پولیس اہلکار، نمبردار اور یونین کونسل کا عملہ بھی ٹیم میں شامل کر دیا گیا ہے۔ محکمہ سوشل ویلفیئر، محکمہ صحت اور محکمہ تعلیم کا اسٹاف بھی ذمہ داریاں ادا کرے گا۔ تنگ بازاروں میں چھوٹی گاڑیوں کے ذریعے راشن بھیجا جائے گا۔ بات کریں گے چنیوٹ میں رمضان نگہبان پیکج گھر گھر پہنچانے کا آغاز۔ ڈپٹی کمشنر آصف رضا نے بھی سامان کی ترسیل کی۔ ڈی سی نے بتایا ضلع میں 1,06,514 گھروں میں راشن پہنچائیں گے۔ اب تک 90% گھرانوں کی تصدیق مکمل کر چکے ہیں۔ رمضان نگہبان پروگرام کا چنیوٹ میں آغاز، مستحق افراد کو گھر کی دہلیز تک راشن پہنچانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ آصف رضا نے راشن گھروں تک پہنچایا۔ اسسٹنٹ کمشنر اشفاق احمد کوہلی بھی ہمراہ۔ محمد آصف رضا کا کہنا تھا کہ آج ابتدائی طور پر تقسیم کا آغاز کر رہی ہیں۔ ضلع میں 1,06,514 مستحق افراد کی دہلیز تک راشن پہنچائیں گے۔ جو دیا جانے والا جو فوڈ ہیمپر ہے اس کی کوالٹی A+ ہو۔ اس میں آپ دیکھیں ہم 2 کلو کشمیر گھی دے رہے ہیں، 10 کلو جو لوکل ویٹ کا جو A+ گریڈ کا آٹا ہے اور ساتھ ایکسپورٹ کوالٹی کے 2 کلو رائس ہیں، 1+ گریڈ کا جو بیسن ہے اور اسی طرح جو ہے کشمیر گھی ہم 2 کلو دے رہے ہیں۔ اور پراپر یہ بار کوڈڈ اس کی ویریفیکیشن ہے۔ اس میں نہ صرف ایڈریس کی ویریفیکیشن ہے بلکہ جو ایلیجیبل اس کا بینیفیشری ہے اس کی تصویر بھی آئے گی۔ اب تک 90% گھرانوں کی تصدیق مکمل کر چکے ہیں۔ مستحق گھرانے اور راشن بیگ کی بار کوڈ تصدیق سے شفافیت کو یقینی بنایا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کا ویژن ہے کہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ 10 رمضان المبارک تک تمام راشن گھروں تک پہنچا دیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر آصف رضا کا کہنا تھا کہ راشن کی تقسیم انتہائی شفاف طریقے سے کی جائے گی۔ حکومت کے نئے ٹیکس، مہنگائی کا نیا طوفان شہریوں کے سر پر منڈانے لگا۔ دال، چاول اور دیگر اشیاء پر GST ٹیکس 18% کرنے کی تیاری کر لی گئی۔ نئی حکومت نے آتے ہی مہنگائی بڑھانے کی تیاری کر لی۔ مہنگائی کا جن پھر قابو سے باہر ہو گیا۔ دالوں اور چاول سمیت دیگر اشیاء خوردونوش پر GST ٹیکس 18% کیا جائے گا۔ گول کریانہ اور سپریم انجمن تاجران کے صدر اسلم بلی کہتے ہیں مہنگی اشیاء خوردونوش کے منصوبے قابل مذمت ہیں۔ دنیا بھر میں حکومتیں مذہبی تہواروں پر رعایت دیتی ہیں جبکہ ہمارے ہاں ریٹ بڑھانے کے بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں۔ ایک غریب آدمی کے پیٹ کو آگ بجھانے کے لیے دال اور چاول، جیسے آپ نے کہا کہ دال چاول بھی اس کو میسر نہیں رہیں گے،
خدارہ میری حکومت وقت سے اپیل ہے کہ اس چیز کو، ان کی اس ناجائز خواہش کو پورا نہ کیا جائے. ہم IMF کے کہنے پہ اپنی عوام کو بھوکا نہیں مار سکتے. سرکاری نرخوں کا تعین اور عمل درآمد کا میکانزم پہلے سے مکمل طور پر غیر فعال ہے، جس کا خمیازہ شہری بیلگام مہنگائی کی شکل میں بھگت رہے ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہراز بٹ، سٹی 41 فیصل آباد. مارکیٹس میں آنا شروع. ٹیکسٹائل سٹی فیصل آباد میں شہریوں کے لیے کپڑا خریدنا مشکل. مختلف کوالٹیز کا کپڑا فی میٹر 150 روپے سے تجاوز کر گیا. لاگت بڑھنے سے تاجروں کی پریشانیاں بھی بڑھنے لگیں. فیصل آباد میں مہنگائی نے کپڑا مارکیٹس میں قیمتوں کو پر لگا دیے. لاگت بڑھنے سے مارکیٹس میں کپڑے کی قیمت بڑھ گئی. رمضان المبارک سے قبل فی میٹر کپڑے کی قیمت 150 سے 170 روپے فی میٹر تک جا پہنچی. سابق سینئر وائس چیئرمین پائمہ شفیق میاداد کہتے ہیں عوام کے لیے کپڑا اب ترجیح نہیں رہی. تاجروں نے کپڑا مہنگا ہونے کا قصوروار مہنگی بجلی کو قرار دیا. سابق سینئر وائس چیئرمین پائمہ شفیق میاداد کا کہنا تھا کہ عوام کو بجلی گیس کے بلوں نے مار دیا ہے. شہریوں کی قوت خرید ختم ہو کر رہ گئی ہے. کائبر ریٹ اس وقت بہت زیادہ ہے، کیونکہ جو سپورٹ کرتی ہے انڈسٹری کو، بزنس کو، وہ بلیک منی ہوتی ہے جو جنریٹ کر رہی ہوتی ہے، وہ ساری نکل کے مارکیٹوں سے وہ بینک میں چلی گئی ہے. اور جو مین پرابلم ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ وہ جو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے بلیک منی، وہ مارکیٹ میں نہیں ہے. کاروباری افراد نے کہا مہنگی بجلی، گیس اور شرح سود نے کاروبار کرنا مشکل بنا دیا ہے. کیمرامین شاہزیب علی کے ساتھ بلال ڈوگر، سٹی 41 فیصل آباد. آپ کو بتائیں کہ IMF کی تنخواہ دار اور غیر تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کی شرح بڑھانے کی ظالمانہ تجویز. ایسی کڑی شرائط پر عمل نہ کیا جائے. فیصل آباد کے کاروباری حضرات کی حکومت سے اپیل، شرائط پر عمل ہو تو عوام پر 4 کھرب کا اضافی ٹیکس کا بوجھ بڑھے گا. تنخواہ دار طبقے کے لیے نئی مشکلات. IMF کی شرائط پر تنخواہ دار اور غیر تنخواہ دار پر ٹیکس کی شرح بڑھانے کی تجویز. فیصل آباد کے کاروباری طبقے کی کڑی شرائط کی مذمت. سینئر نائب صدر FCCI ڈاکٹر سجاد ارشد کہتے ہیں کہ کاروباری حضرات اپنے ملازمین کو تنخواہ ایڈوانس ادا کر رہے ہیں. حالات یہ ہیں کہ حکومتی قوانین کے مطابق تنخواہ ملنے کے باوجود ملازمین بل ادا نہیں کر پاتے. تو یہ ناممکن بات ہے کہ لوگ اس کو پل اپ کر سکیں، کیونکہ اس سیلری میں گزارا مشکل ہے. اور اس جو لوگوں کا بزنس کا جو والیوم ہے اس وقت وہ سکویز ہو کے کم ہو گیا ہے. جب اس لوگوں کے پہلے ایکسپنس پورے نہیں ہو رہے، اگر ٹیکس کی شرح بڑھانا یہ بہت بڑا نقصان دہ ہوگا نہ اور بزنس اور نیچے چلے جائیں گے. ڈاکٹر سجاد ارشد کہتے ہیں کہ ان شرائط پر عمل ہوا تو عوام پر 4 کھرب روپے کا اضافی ٹیکس بوجھ پڑے گا. لوگ دن بدن جس طرح ادھر سے شفٹ ہو رہے ہیں، جس کے پاس سرمایہ ہوگا وہ پاکستان سے باہر شفٹ ہو جائے گا، پھر بھوک والا سسٹم رہ جائے گا. یہ ایسا ظلم نہ کیجیے گا. اور حکومت سے استدعا ہے کہ اس طرح کی اگر پالیسیز ہر پالیسی مانتے گئے تو پھر ہمارے لیے، لوگوں کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا. ڈاکٹر سجاد ارشد نے کہا کہ IMF کی جانب سے ٹیکس سلیب کی تعداد 7 سے کم کر کے 4 کرنے کی تجویز دی گئی ہے. ظالمانہ شرائط ماننے سے متوسط طبقہ بھی اب اس کی زد میں آئے گا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہراز بٹ، سٹی 41 فیصل آباد. FBI نے برآمد کنندگان کو 65 ارب روپے کے تمام واجب الادا ری فنڈز جاری کر دیے. FBI کے مطابق وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں اپنے پہلے خطاب میں ری فنڈز جاری کرنے کی ہدایت کی تھی. برآمد کنندگان کو ری فنڈز جاری کرنے سے برآمدات میں بہتری اور زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوگا. برآمد کنندگان کو ری فنڈز جاری کرنے سے معاشی خوشحالی آئے گی اور روزگار کے مزید مواقع پیدا ہوں گے. آپ کو بتا رہے ہیں برآمد کنندگان کو 65 ارب روپے کے تمام واجب الادا ری فنڈ جاری. وزیر اعظم نے اپنے پہلے خطاب میں ری فنڈ جاری کرنے کی ہدایات جاری کی تھیں. ری فنڈ جاری کرنے سے برآمدات میں بہتری ہوگی، ایسا کہنا ہے FPR کا. ان کا مزید کہنا ہے زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی اضافہ ہوگا. آگے بڑھیں اور بات کریں محکمہ صحت کی غفلت، جہاں پر ہاسپٹل انتظامیہ کی لاپرواہی. جھنگ میں شوگر کے مریضوں کی مشکلات کم نہ ہو سکیں. سرکاری اسپتالوں میں ادویات کا مسئلہ سنگین ہو گیا. DH کے اسپتال میں انسولین نایاب ہو گئی. محکمہ صحت اور ضلعی انتظامیہ کی نااہلی. جنگ کے ہسپتالوں میں ادویات کا مسئلہ سنگین صورتحال اختیار کرنے لگا. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں شوگر کے مریضوں کے لیے انسولین نایاب ہو گئی. شوگر کی انسولین کے لیے طویل سفر کر کے آتے ہیں مگر دوائی نہیں ملتی. ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے بھی ملبہ محکمہ صحت پر ڈال دیا گیا. انسولین کی کوٹے کی کمی کے باعث مخصوص مقدار میں انسولین فراہم کی جاتی ہے. مریضوں کا کہنا ہے ادویات کی کمی کے باعث مشکلات سے دوچار ہیں. بہت ہی مشکلات ہو رہی ہیں. ہم انسولین لینے آئے، انسولین یہاں سے مل نہیں رہی. یہ تو آج کل سرکاری
ہسپتال نام کے سرکاری ہاسپٹل رہ گئے ہیں. باہر سے پرائیویٹ لینے جاتے ہیں 1200 1500 1800 سے کم مل نہیں رہی. اب آپ بتائیں غریب عوام کہاں جائے, کیا کرے غریب عوام. مریضوں نے حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا کہ پرائیویٹ علاج ناممکن ہے, سرکاری اسپتالوں میں ادویات کی مسلسل فراہمی کو یقینی بنایا جائے. کیمرہ مین علی عباس کے ساتھ وسیم عزیز, CT41 جنگ. محکمہ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر پنجاب کا ایک اور احسن اقدام, دل کے مریضوں کو ادویات گھروں میں پہنچانے کا فیصلہ. 2200 سے زائد مریض انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اسپتال میں آتے ہیں. فیصلہ آباد میں دل کے مریضوں کے لیے بڑی خبر, اب دل کے مریضوں کو اسپتال نہیں جانا پڑے گا. محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کی جانب سے دل کے رجسٹر مریضوں کو ان کی ادویات گھروں میں پہنچانے کا فیصلہ کیا گیا. MSFIC ہسپتال ڈاکٹر ندیم نے کہا کہ 2200 سے زائد مریض ادویات لینے کے لیے انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اسپتال میں روزانہ کی بنیاد پر آتے ہیں. سرگودا, خوشاب, میاں ٹوبہ, چنیوٹ, جھنگ سمیت دیگر اضلاع سے مریض آ رہے ہیں. منتھلی بیسس پہ پیشنٹ جو ہے میڈیسن ہاسپٹل سے آ کے لیتے تھے, تو اب گورنمنٹ کا فوکس اس پہ ہے کہ جو پیشنٹس جو ہیں ہمارے پاس, آپ کو پتہ ہے ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس پہ سے آتے ہیں, جھنگ سے, سرگودا سے, سمندری سے, جڑا والا سے, تو یہ ہے کہ میڈیسن جو ہے ان کی دہلیز پہ, ان کے گھر پہ تک پہنچائی جائے. دل کے مریضوں کو ان کی دہلیز پر ادویات پہنچانا ایک بہت بڑا اقدام ہوگا. 1 ماہ تک ادویات مریضوں کے گھر پہنچنا شروع ہو جائیں گی. حکومت دل کے مریضوں کو ادویات کی فراہمی کے لیے طریقہ کار بنا رہی ہے. ہے کہ یہ اپنا ودن منتھ یا آفٹر 1 منتھ انشاءاللہ اس پہ جو ہے کام سٹارٹ ہو جائے گا. تو ڈیلی بیسس پہ ہمیں مور دین 2000 پیشنٹس جو ہیں ہمارے پاس رپورٹ ہوتے ہیں OPD بیسس پہ. FIC اسپتال انتظامیہ کی جانب سے دل کے مریضوں کو 1 ماہ کی دوائی دی جا رہی ہے. کیمرہ مین ایمان علی کے ساتھ ازادار حسین, CT41 فیصل آباد. فیصل آباد میں تجاوزات کے باعث 8 بازاروں کا حسن ماند پڑنے لگا. ٹریفک کا نظام بھی درہم برہم, میونسپل کارپوریشن کا عملہ سست روی کا شکار. فیسکو حکام کی نااہلی, بجلی کے لٹکتے تار موت کے جھولے بن گئے. فیصل آباد کی پریس مارکیٹ کی تمام گلیوں میں بے ترتیب لٹکتے تار موت کا سایہ بن کے منڈلانے لگے. دکاندار خوف کے سائے میں کاروباری سرگرمیاں انجام دینے پر مجبور ہیں. فیسکو کو متعدد بار درخواستیں دیں لیکن کوئی کان نہیں دھرتا. دکانداروں کی دہائی, بولے ہر ماہ شارٹ سرکٹ کے واقعات رونما ہوتے ہیں. 20 سال سے یہی صورتحال ہے. فیسکو بے ہنگم تاروں کا سدباب کرنے میں ناکام ہو چکا ہے. پہلے بھی کئی کمپلینیں کر چکے ہیں ان کو, لیکن کوئی حل نہیں نظر آ رہا. مجھے تو لگتا ہے کہ جب تک جانی نقصان نہ ہو انہوں نے کوئی عمل نہیں کرنا. ہم نے متعدد بار فیسکو حکام کو بھی آگاہ کیا ہے, چیئرمین سے بھی ملے ہیں کہ جناب یہ تاریں دیکھو, مفت میں موت تقسیم کر رہے ہیں یہ لوگ. مہینے میں 1-2 بار جو ہے نا یہ تاریں آپس میں ٹکراتی ہیں, شعلے نکلتے ہیں, کوئی جانی نقصان ہو سکتا ہے, لیکن کوئی ایکشن لینے والا بندہ نہیں ہے. پریس مارکیٹ کے دکانداروں نے اعلیٰ حکام سے کسی بھی جانی و مالی نقصان سے بچنے کے لیے بے ہنگم تاروں کے سدباب کرنے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ مین ملک عرفان کے ساتھ محمد علی نارو, CT41 فیصل آباد. مسائل میں کمی کے بجائے اضافہ شہریوں کا مقدر بن گیا. فیصل آباد میں جائیدادوں کے انتقال کا معاملہ حل نہ ہو سکا. پٹواری اور لینڈ ریکارڈ سینٹر انتقالات کے اندراج میں مکینوں کو خوار کرنے لگے. تحصیلدار موجود نہ ہونے سے ہزاروں کیسز لٹک گئے. لینڈ ریکارڈ سینٹر جائیدادوں کے انتقال میں مکینوں کو خوار کرنے لگے. تحصیلدار موجود نہ ہونے سے ہزاروں کیسز لٹک گئے. ریونیو ڈپارٹمنٹ کے متعلقہ مسائل حل کرنا افسران کی ترجیحات میں شامل نہیں رہا. سائلین کا کہنا تھا کہ سیٹوں سے افسر کی غیر حاضری سے مسائل جنم لیتے ہیں, جس سے انتقالات کا اندراج نہیں ہو پا رہا. تحصیلدار صاحب ہیں یہ بالکل بھی نہیں بیٹھ رہے. میرا ایک ذاتی کیس لگا ہے, تقریباً 8 ماہ ہو چکے ہیں, صرف ڈیٹ پہ ڈیٹ پڑ رہی ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو رہا. شہریوں کا کہنا تھا کہ ریونیو سے وابستہ کاموں میں بہتری نہیں آ رہی. سائلین کو مسلسل لٹکایا جا رہا ہے. ریونیو ڈپارٹمنٹ کا کوٹ ورک نہ ہونے کے برابر ہے. چاہیے کہ اگر ایک تحصیلدار چھٹی پہ ہے یا دوسرے کام میں مصروف ہے تو ایز اے ڈیوٹی کوئی دوسرا تحصیلدار اس کو کام کرنا چاہیے. ریونیو ڈپارٹمنٹ میں انتقال کا اندراج رکنے سے حکومت کا ریکوری ہدف بھی متاثر ہو سکتا ہے. کیمرہ مین عرفان ملک کے ساتھ عبد الرحمان, CT41 فیصل آباد. احمد پور سیال کے محلہ پاہن پور میں ڈسپوزل پوائنٹ اور پائپ لائنز میں مبینہ ناقص مٹیریل کا استعمال. اہلیان محلہ کا ناقص مٹیریل استعمال کرنے کے خلاف احتجاج. اثر نو پائپ لائن بچھانے کا مطالبہ کر دیا. احمد پور سیال کے محلہ پاہن پور میں ڈسپوزل پوائنٹ اور پائپ لائنز میں مبینہ ناقص میٹیریل کا استعمال. اہلیان محلہ کا ناقص میٹیریل استعمال کرنے کے خلاف احتجاج. کہا ناقص میٹیریل سے پانی بھی مضر صحت ہو جائے گا. مکینوں کا کہنا ہے کہ مختلف امراض پھوٹنے کا خدشہ ہے. علاقہ مکینوں نے زائد المیعاد سیمنٹ استعمال کرنے کا بھی الزام عائد کر دیا. جو ڈی واٹرنگ کا سسٹم پرابلم جو آ رہا ہے نا, ڈی واٹرنگ کا آ رہا ہے, وہ SR سیمنٹ نہیں لگا رہے, دوسرا سیمنٹ لگا رہے ہیں. ہم نے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ کام صحیح ہونا چاہیے, لیکن ہماری کام مانتے ہیں. ہم نے بارہا ادھر آ کے ریکویسٹ کیا ہے, لیکن وہ اپنے وہ کام میں رہتے ہیں, ہماری کوئی نہیں سنتے. لہٰذا ہمارے حکام بالا سے اپیل ہے کہ اس کی
दोबारा इसका रिकंस्ट्रक्शन किया जाए। हम अहलियान मोहल्ला पानपुर आज भरपूर एहतजाज के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि ये हमारी बस्ती में एक डिस्पोजल का जो काम शुरू है इंतहाई नाकिस किया जा रहा है और इसका जो मेन होल है शुरू होने से पहले ही पानी से फुल हो गए हैं, जिससे ये पता चलता है कि आने वाले वक्तों में ये मोहल्ले का पानी पीने का ही नहीं रहेगा। आबादी को आलूदा पानी के मुज़िर असरात से बचाया जाए। मुजाहिरीन का आज सरे नौ पाइप लाइनें बिछाने का मुतालबा। कैमरामैन चौधरी अब्दुल मजीद गुज्जर के साथ तनवीर हुसैन, सिटी 41, अहमदपुर सियाल। पंजाब पुलिस का क्राइम रोकने के लिए ऐसा इक़दाम, सोशल मीडिया पर बढ़ते जुराम के पेश नज़र साइबर यूनिट बनाने का फैसला। एडिशनल आईजी पंजाब में सरबराह मुकर्रर किया जाएगा। पहले मरहले में दफातर रीजनल लेवल पर कायम किए जाएंगे। तहसीन इकदाम, सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल के साथ ऑनलाइन जराइम में इजाफे पर पुलिस साइबर क्राइम यूनिट बनाने का हतमी फैसला किया गया। पंजाब में पुलिस साइबर क्राइम यूनिट का सरबराह एडिशनल आईजी मुकर्रर किया जाएगा। पहले मरहले में क्राइम यूनिट के दफातर रीजन की सतह पर कायम होंगे। एसपी ओहदे का अफसर साइबर क्राइम यूनिट का सरबराह होगा। पुलिस साइबर यूनिट में 5000 नफरी इब्तदाई तौर पर तैनात की जाएगी। IT डिग्री रखने वाले 3000 एहलकार पुलिस डिपार्टमेंट से लिए जाएंगे। पुलिस साइबर क्राइम यूनिट के लिए 2000 IT एक्सपर्ट बराह रास्त भर्ती होंगे। साइबर क्राइम यूनिट खवातीन की सोशल मीडिया पर हैरेसमेंट समेत ऑनलाइन फ्रॉड की तहकीकात भी करेगा। FIA पंजाब में 1,40,000 दरखास्तें अरसे दराज से इल्तवा का शिकार हैं। कैमरामैन अरफान मलिक के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41, फैसलाबाद। चुनियो पुलिस में भर्ती के लिए दौड़ का मरहला जारी। DIG सुहेल अख्तर, DPO अब्दुल्ला अहमद और SP मोहम्मद ताहिर ने दौड़ की मॉनिटरिंग की। कहते हैं कोई उम्मीदवार किसी के बहकावे में न आए, साफ शफाफ तरीके से भर्ती का अमल मुकम्मल हो। न्यूयॉर्क में पुलिस भर्ती के सिलसिले में उम्मीदवारों का दौड़ का टेस्ट। पहले मरहले में फार्म 1 से 2071 तक के उम्मीदवारों ने दौड़ टेस्ट में हिस्सा लिया। फार्म 2072 से 4085 मेल उम्मीदवारों का दौड़ का टेस्ट 5 मार्च को होगा। ड्राइवर, ट्रैफिक असिस्टेंट के उम्मीदवारों की दौड़ का टेस्ट भी 5 मार्च को होगा। उम्मीदवार असल शनाख्ती कार्ड और रोल नंबर स्लिप हमरा लेकर आएंगे। 1 से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवार दूसरी स्लिप भी हमरा लाएं। 4700 के करीब जो कैंडिडेट्स जिन्होंने मेजरमेंट का फेज क्वालिफाई किया है, उनका एंड्योरेंस टेस्ट यानी रनिंग का टेस्ट का आज से आगाज़ हो चुका है और ये 1 माइल होता है जो कि 7 मिनट्स में कैंडिडेट्स ने करना होता है। तो हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि फुली ट्रांसपेरेंट और मेरिट पे हो। इस हवाले से हमारी जो रिक्रूटमेंट कमेटी है जिसमें SP ताहिर साहब हैं और चेयरमैन हैं हमारे DIG सुहेल साहब जो इसको सुपरवाइज कर रहे हैं। कोई भी उम्मीदवार मोबाइल फोन और दीगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमरा नहीं लाएगा। फीमेल उम्मीदवारों के लिए दौड़ टेस्ट का शेड्यूल भी बाद में जारी किया जाएगा। दौड़ टेस्ट के लिए सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम मुकम्मल किए गए, जबकि दौड़ के तमाम राहल की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट।